الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم یہ موت کے بارے میں کچھ عرض کریں گے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے، ایسی چیز ہے موت کہ جس کے بارے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو مسلمان کے علاوہ جو غیر مسلم ہے اس کو بھی موت میں اختلاف نہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ مرنا ہے۔ ہاں، مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، یہ عالم برزخ کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، میزان کے بارے میں، یہ جو ہے اختلافات ہیں مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں، لیکن موت تک یہ سب کا اتفاق ہے۔ تو جو یہ یقینی ایک چیز ہے تو اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ تو اللہ کریم نے بھی 29ویں سپارے میں سورہ ملک کی یہ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ تو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا تاکہ میں آزماؤں تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ دیکھیے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت یہ پیدا ہی اس لیے کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں دیکھوں کہ تم میں سے نیک کام کون کرتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ دنیا میں تم ایسے رہو جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے۔ تو مسافر یعنی اس طرح زندگی گزارو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو وہ راستے میں جو کھیل تماشے ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اتنی ان پہ توجہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تو یہ توجہ ساری کی ساری اپنی منزل کی طرف لگی ہوتی ہے کہ میں جلدی جلدی اپنی منزل پہ پہنچوں۔ تو اسی طرح ہمیں دنیا میں ایسا رہنا چاہیے جس طرح یہ بندہ ایک مسافر ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکرہا بمن لذات الموت، یہ موت کے ذکر کو اکثر کیا کرو، یعنی موت کو یاد رکھا کرو، کیونکہ یہ لذات کو مٹانے والی ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جب بندہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ موت کو یاد کرے گا تو کم تولے گا نہیں، موت کو یاد کرے گا تو وہ کسی کی چگلی نہیں کرے گا، وہ کسی کو گالیاں نہیں نکالے گا، کسی کے عیب وہ ظاہر نہیں کرے گا۔ یعنی یہ ساری برائیاں جو ہے اگر میں گننا شروع کر دوں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک فہرست ہے برائیوں کی۔ تو اگر بندہ اپنی موت کو یاد رکھے تو پھر یہ بندہ ہر قسم کی برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ تو عارضی زندگی ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مفہوم ایسا بھی ہے کہ مسافر یا دنیا کی زندگی جو ہے یہ صرف اتنی ہے جس طرح مسافر ایک سفر کر رہا ہے، تو سفر کی تھکن کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کہیں راستے میں کسی سایہ دار درخت کے نیچے چند سیکنڈ یا منٹ یا چند گھڑیاں کہہ لیں کہ وہ آرام کرے،
تو جس نے آگے منزل پہ پہنچنا ہو، یہ فکر ہو کہ میں نے شام سے پہلے پہلے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، تو وہ کتنا آرام کرے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس وقت جاری ہوا جب سفر کی اتنی سہولیات نہ تھی۔ اس وقت تو آپ جانتے ہیں زیادہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، کسی کے پاس گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ وغیرہ یا خچر یا گدھا یا اس طرح کی سواریاں ہوتی تھی، تو وہ راستے میں کتنا آرام کرے گا۔ جتنا اس نے وہ درخت کے نیچے یعنی راستے میں آرام کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی بس ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے موت کو، تو اس لیے یہ لذات کو مٹانے والی ہے۔ ہاں، یہاں ایک عرض کر دوں کہ موت کو یاد کرنا چاہیے لیکن موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ اس لیے کہ عام طور پہ بندہ یا نیک ہوتا ہے یا بد ہوتا ہے، یعنی اچھا ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر وہ نیک ہوا تو جتنی دیر زیادہ زندہ رہے گا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اس لیے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ برا ہوا، بدکار ہوا، اسے بھی موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر زندہ رہا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو یہ خیال آ جائے، وہ شرمندہ ہو جائے، اس کو احساس ہو جائے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے، میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہ توبہ کرے گا۔ تو اس لیے موت کی تمنا دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کرنی ہے تو ایک تو یہ بھی حدیث شریف ملتے ہیں نا، جس طرح امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور مدینہ نبی کریم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو ہاں، اگر کوئی ایسے عشق میں کہ یہ دعا کرتا ہے، شہادت کی دعا کرتا ہے، تو ان کے لیے اجازت ہے۔ یا پھر یہاں بھی علماء کرام نے یہاں تک بھی لکھا کہ اگر کسی نے کرنی ہی ہے تو ایسے کرے کہ مولا جتنی دیر تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر نہیں، موت بہتر ہے، تو مجھے موت عطا فرما، اور ایمان والی موت۔ تو اس لیے اگر تمنا کرنی ہے تو ایسے کرنی چاہیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حدیث سے قدسی علماء کرام فرماتے آنا عند ظن عبدی بھی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس طرح کا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اسی طرح اس کو ملتا ہوں، یعنی جیسا میرے بارے میں گمان ہوگا ویسا ہی مجھے پائے گا۔ اور ایسے ایک حدیث شریف بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے وقت نزاع، یعنی آخری وقت اس پہ یہ قریب المرگ تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے رب سے امید بھی ہے اور میں اللہ کے عذاب سے خوف بھی کرتا ہوں، ڈر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے، ایسا گمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا، اور جس سے وہ خوف کر رہا ہے یعنی عذاب سے، اللہ اس سے امن عطا فرما دے گا۔ ویسے بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہی یہ ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرتا بھی ہے۔ یعنی موت کو یاد رکھنا چاہیے اور پھر اللہ سے اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ تو یہ کیونکہ اور پھر جس کا خاتمہ
ایمان کے ساتھ ہو گیا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، کیونکہ انما العبرۃ بالخواتیم، کہ جو خاتمہ ہے بندے کا جس پہ ہوگا یہ اسی پہ اس کا آگے جو ہے وہ دار و مدار ہوگا۔ تو اس لیے دعا بھی مانگنا چاہیے، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اے مولا ہمارا اچھا خاتمہ فرما، ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اسی طرح تو یہ دعا جنازے میں پڑھی جاتی ہے نا، جس کا حصہ ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جس کا مفہوم ہے کہ مولا جتنی دیر تک میں زندہ رہوں تو اسلام کے ساتھ، اور جب دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ۔ تو اس لیے ایسی دعا کرنی چاہیے۔ تو اور مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ یہ موت کے قریب ہوتا ہے تو اسے یعنی خود تو وہ اگر نزاع کی حالت ہے تو وہ نہیں کچھ کر سکتا، تو پھر جو ہے گھر والے لواحقین ان کو یہ حکم ہے کہ اس کو یعنی دائیں کروٹ پہ لٹا دیا جائے، چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، اور اس کے پاس سورہ یاسین یا سورہ رعد پڑھی جائے۔ یہ بڑی یعنی قرآن بھی تو ویسے 6666 آیات، ہر ایک آیت ہر ایک حرف وہ برکتوں والا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو لیکن ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یاسین پڑھو اور سورہ رعد پڑھو، اور کوشش کرو کہ اس کمرے میں یہ جو ہے نا کوئی جنبی نہ ہو، کچھ تصویر نہ ہو جاندار کی، کتا نہ ہو، کیونکہ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جہاں یہ ہوتا ہے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس کو دانی کروٹ قبلہ کی طرف لٹا دیا جائے، اور اگر یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر چت لٹایا جائے یعنی اوپر کو منہ کر کے، تو پھر قبلہ کی طرف منہ ہو تو ٹانگیں بھی یعنی وہ قبلہ کی طرف ہوں گی، تو اس حالت میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا سر تھوڑا سا اونچا کر دیا جائے اور ٹانگوں پہ کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے۔ تو اگر کوئی تکلیف یعنی اس بندے کو ہو رہی ہے جو قریب المرگ ہے، یا جگہ ایسی ہے کہ اس طرح کی حیات نہیں بن سکتی، حالت نہیں بن سکتی، تو پھر یعنی اللہ کے سپرد اس کو کرے، تو یہ میت کے پاس اور اسے کلمے کی تلقین کرے۔ کلمے کی تلقین کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کرام محدثین کرام نے لکھا کہ میت کو یعنی مرنے والے کو جو ابھی دنیا میں ہے، آخری وقت ہے، قریب المرگ ہے، نزا کا وقت ہے، تو پھر وہ کیا اس کو کلمے کی تلقین کرے۔ تو تلقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے نہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بلند آواز سے کلمہ پڑھا جائے۔ کلمے کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اپنے فضل سے اس کی زبان پہ بھی کلمہ جاری فرما دے گا۔ اور یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کا آخری جو کلمہ ہے، جملہ، وہ اللہ کی توحید کے بارے میں لا الہ الا اللہ ہوا، محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو آخری کلام جس کا لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ اس کے پاس کلمے کی تلقین کریں اور وہ اس کو نہ کہا جائے۔ یہ ہے کلمے کی تلقین کا طریقہ۔ اور پھر خوشبو وہاں ہونا مستحب ہے۔ تو اسی طرح یہ اس کی جب روح نکلتی ہے تو اس کے بعد آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائے، اس کا یہ جو جبڑا ہے اوپر سے لے کے کوئی اس طرح باندھ دیا جائے، آنکھیں بند کر ملت علی رسول اللہ، بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ یہ کہیں۔ اور یہاں ایک میں عرض کروں کہ کسی نے پوچھا، کیونکہ یہ جب روح نکلتی ہے تو پاؤں کی طرف سے شروع ہوتی ہے، تو کسی نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ ایسا کیوں ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ بہتر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ تو عام طور پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے کہ دیکھیں پاؤں کی طرف نکلیں گے تو بندہ دوڑ نہیں سکے گا۔ اب بڑا جو تیز بن رہا ہے دنیا داری کے اعتبار سے، بڑا یعنی ہر اعتبار سے کہ میں ایسا کر لوں گا ایسا کر لوں گا، تو پاؤں کی طرف سے جب روح نکلتی ہے
پھر اوپر کو اس طرح نکلتی ہے تو اس لیے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں کہ وہ اپنی روح کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ اور یہاں یہ بھی علماء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی کسی وجہ سے مرتے وقت اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو کفر کا اس پہ حکم نہیں جاری کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس نے کس اعتبار سے، موت کی سختی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایسا کوئی کلمہ نکلا تو اس پہ اعتبار نہیں۔ ہاں اس کے بارے میں آگے پھر لواحقین کے بارے میں ہے کہ وہ اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے تو وہ جلدی ادا کر دیا جائے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ جو میت ہے وہ قرض میں مقید ہوتی ہے، اور یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ اتنی دیر تک اس کی روح معلق رہتی ہے جتنی دیر تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے پہلے تو زندگی میں بندے کو چاہیے کہ وہ قرضہ اگر کسی سے لیتا ہے یا کسی کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے تو اپنی زندگی میں دے دے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہاں یہ روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہی ہوگا کہ اگر آپ کسی کا قرضہ نہیں دے کے جاتے اور پچھلے بھی اس کا ادا نہیں کرتے یا کسی کا حق مار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن تو پھر حساب ہوگا نا۔ پھر کیا ہوگا کہ وہاں پیسہ روپیہ وغیرہ تو نہیں ہوگا، درم و دینار تو نہیں ہوں گے، سونا چاندی تو نہیں ہوگا، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نیکیاں یا بدیاں ہوں گی جو بندے کے ساتھ جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی نیکیاں ہوئیں نامہ مال میں تو پھر اس کے بدلے اس قرض خواہ کو جو لینے والا ہے اس کو آپ کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر آپ کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کی برائیاں آپ کے کھاتے ڈال دی جائیں گی۔ تو یہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کتنا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا، اور پھر قرضہ لیتے وقت پہلے تو بچیں، اگر لیں تو نیت کر لیں، یہ بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر لیتے وقت بندہ نیت کر لے کہ میں اس کا جلدی ادا کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ تو اگر نیت ہی یہ ہو کہ میں نے اس کو نہیں دینا، اس کو میں نے اپنے پیچھے چلا کے رکھنا ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، تو پھر جو ایسی نیت تو ویسے ہی اس کا وہ بنے گا۔ تو اس لیے قرضہ یہ جلد الجلد اپنی زندگی میں ادا کریں، اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر ورثاء کا حق بنتا ہے کہ اس کی جائیداد سے، اس کی وراثت سے پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر کو اگر وصیت ہے تو اس پہ عمل کیا جائے، پھر جائیداد کی تقسیم کی جائے۔ تو یہاں یہ ایک مسئلہ سن لیتے ہیں کہ اگر کوئی عورت فوت ہو گئی تو وہ حاملہ تھی تو اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، تو وہ اس کو بائیں سائڈ پہ پیٹ کو چاک کر کے وہ بچہ جو زندہ ہے اس کو نکال لیا جائے گا۔ ہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی عورت حاملہ تھی ابھی بچے کے جسم میں، یعنی روح نہیں ڈالی گئی تھی، حرکت نہیں کرتا، تو وہ عورت فوت ہو گئی تو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس خواب کا کوئی اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ آج کے درس میں یہی خلاصہ ہے کہ موت کو یاد رکھیں، تو جب ہم یاد رکھیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو ناجائز تنگ نہ کریں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں، نا انصافی نہ کریں، کم تولے نہیں، کم ناپے نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی کہ جب ہم موت کو یاد رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر کوئی اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور جو حق ہے، جو سچ ہے، اس پہ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔